بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، ملک کے حالات سے آگاہی حاصل کرنے اور عوام کے جذبات سننے کے لیے دنیا کے سبھی ممالک اور وہاں کے سربراہان اکثر و بیشتر اپنی عوام کے ساتھ براہ راست رابطے میں آتے ہیں، ان کے ٹیلی فون سنتے ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ ان کی عوام کس حالت سے دوچار ہیں اور وہ ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے بھی یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور کل انہوں نے قوم کے ساتھ اس حوالے سے براہ راست رابطہ کیا تھا اور رابطے میں رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے انہیں ٹیلی فون کیے ہیں اور اپنے جذبات اور احساسات اور اپنے خیالات ان تک پہنچائے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک خاتون نے جو اسلام آباد کی رہائشی ہیں اور ان کا نام امبرین قیوم ہے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ دراصل پوری قوم کی آواز بن گئی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اب ہم بچوں کی فیسیں دیں یا گھر کا خرچہ چلائیں، اب تو ڈالر کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے اور روپے کی قدر بڑھ رہی ہے، اور پھر رمضان شریف کا مہینہ بھی سر پر ہے، لیکن جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کی قیمت کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہی ہے، لہٰذا آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں، کیونکہ آپ ڈے فرسٹ ہی کہتے آ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں۔ ظاہر ہے عمران خان کے لیے یہ جو فکرے تھے یہ بڑے غیر متوقع تھے، لیکن یہ پوری قوم کی جو اس وقت اجتماعی سوچ ہے یا جو ذہن کے ان کے اندر جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ ان کی مجموعی ایک عکاسی تھی۔ عمران خان نے اپنے تئیں اس خاتون کو مطمئن کرنے کی ضرور کوشش کی ہے، لیکن بھوکے پیٹ جو ہوتے ہیں وہ خیالات سے یا دلیل سے نہیں بھرتے، انہیں کچھ کھانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی، وہ آپ کے علم میں ہے کہ زندگی کی جو ضروریات کی روزمرہ کی جو چیزیں ہیں وہ روز ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اب آپ چینی کو دیکھ لیں، وہ 100 روپے سے اوپر اس وقت اس کی قیمت ہے۔ اب دالیں دیکھ لیں، گوشت تو خیر ویسے بھی غریب کے مقدر میں اب نہیں رہا، سبزیوں کی صورتحال دیکھ لیں، آٹے کو دیکھ لیں۔ اب حکومت نے اس کا ریٹ جو ہے گندم کا 1800 روپے مقرر کر دیا ہے، یقیناً یہ ہونا چاہیے، بلکہ 2000 روپے ہونا چاہیے، کیونکہ کاشتکاروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو زرعی انپٹ ہیں، جو زرعی مداخل ہیں، ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بیج کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، سپرے کی، تیل کی، تو اسی طرح جو ڈیزل ہے اس کی قیمتیں۔ لیکن اسی کا پھر الٹیمیٹلی جو ہے مشکلات وہ پھر عام صارف کو جو ہے نا وہ فیس کرنی پڑیں گی۔ پھر یہ ابھی پچھلے سال 1200-1300 روپے قیمت تھی گندم کی، اور اس سال جو ہے وہ 3000 تک جا کر پہنچی ہے گندم کی۔ اب اس فصل پہ اگر حکومت نے 1800 مقرر کی ہے اور حکومت سندھ نے 2000 مقرر کی ہے، تو آپ یقین رکھیں اگلے سال 3500-4000 روپے تک گندم جو ہے وہ جائے گی۔ اور پھر بجلی کے بل علیحدہ ہیں، ٹیلی فون کے علیحدہ ہیں، گیس کے علیحدہ ہیں، بچوں کی فیسیں علیحدہ ہیں، اور روپے کی جو قدر ہے وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ 168 روپے تک بھی یہ جو ہے وہ ڈالر پہنچا ہے۔ اور پھر لوگوں نے صرف یہ یوٹیلیٹی بلز نہیں دینے ہوتے، اسکولوں کی فیسیں نہیں دینی ہوتی، اپنا پیٹ بھی بھرنا ہوتا ہے، اپنی جو سفید پوشی کا بھرم ہے اسے بھی قائم رکھنا ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کے لیے سیونگ بھی کرنی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہوتی ہیں، بچیوں کو بھی انہوں نے جو ہے ان کی بھی شادیاں کرنی ہوتی ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، انہوں نے کچھ پلاٹ لینا ہوتا ہے، کوئی گھر بنانا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے جو ہے انہیں بھی سر چھپانے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ جو اپر مڈل کلاس تھی وہ ختم ہو چکی ہے، وہ مڈل کلاس اور اب پھر لوور مڈل کلاس تک چلی گئی ہے۔ خط مفلسی سے لوگ نیچے رہنے پر، اب زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے جو خاتون امبرین قیوم نے بات کی ہے وہ بات بڑی صحیح ہے کہ اب بات سے گھبرانے تک اجازت تک نہیں رہے گی۔ لوگ جو ہیں وہ زندگی سے ویسے اس قدر تنگ آ چکے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے کہ جس کا تصور بھی محال ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب انسان اقتدار میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں
وہ اسے سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے یا عمران خان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. اور چاہے پیپلز پارٹی تھی, چاہے پی ایم ایل این تھی, یا چاہے پی ٹی آئی, ان کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے یا جو ایڈوائزر ہوتے ہیں وہ سب کچھ یہی بتاتے ہیں, ہم وقت یہی جو ہے کہتے رہتے ہیں کہ نہیں تھوڑی بہت مہنگائی ہے, لوگوں کی برداشت ہے, اب ہماری جو ہے ایکسپورٹ وہ بڑھ رہی ہیں, ہماری امپورٹ کم ہو گئی ہیں, ہمارے زر مبادلہ کا ذخائر بڑھ رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی بہت سارے پیسے بھیج رہے ہیں, بس ابھی مہنگائی ختم ہونے والی ہے اور پاکستان اڑان بھرنے والا ہے, ہم معاشی طور پر بہت آگے جانے والے ہیں, سی پیک ہو گیا, گوادر ہو گئی, بہت سارے ایسے جو ہمیں جو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ چاہیے گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے کہ عام پاکستانی جو شہری ہے وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے, اس کے پاس پہننے کے لیے کتنے کپڑے ہیں جوڑے, اس کے پاس اس کے حالات کیسے ہیں, اس کے گھر میں کتنی گندم موجود ہے, اور ضروریات زندگی کیسے پورا کر رہا ہے. تو بہرحال پی ٹی آئی کی حکومت کو 3 سال مکمل ہونے والے ہیں, باقی 2 سال رہ گئے ہیں. تو حالات کا تقاضا یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت میں اس مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے. وہ یہی بتاتے ہیں کہ ایک کسان سبزیاں اگاتا ہے, اسے بہت کم قیمت ملتی ہے, اور پھر یہی سبزی جب شہر میں جاتی ہے تو پھر 2 گنا قیمت پر یہ بکتی ہے. یہ جو مڈل مین ہے وہ سب سے زیادہ پرافٹ کماتا ہے. اب مڈل مین کے کردار کو ختم کرنا یہ عوام کا کام نہیں ہے, یہ ہمارے اداروں کا کام ہے, یہ ہماری حکومت کا کام ہے, یہ ہماری ریاست کا کام ہے. اور یہی کام سر انجام دینے کے لیے عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے, اور یہی ان کا منشور بھی رہا ہے. اس لیے عمران خان صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مہنگائی کو جس طرح بھی ہو سکتا ہے کنٹرول کریں, کیونکہ لوگوں کو استطاعت سے اب یہ مہنگائی جو ہے وہ اب بہت ہی باہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. ناظرین کرام, اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.